اچھا اب ساحل بھائی آتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے ڈفرینٹ علماء کرام کے پاس جانا شروع کیا, ان سے سوال و جواب کرنے شروع کیے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امت پہلے اتنی بٹی ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے سوال اٹھائے حور کے اوپر, فضائل اعمال کے اوپر, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹی صاحب سے جب اگر میری کبھی خود ملاقات ہوئی تو اس پہ تو ان کے اینگل سے تو میں پوچھ کے آپ کو کامنٹ کر سکوں گا, مگر یہ دو تین چیزیں میں, کیونکہ میرے لائیو سیشن میں یہ سوال بار بار آنا شروع ہو گئے تھے, تو مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی معاملہ ہو گیا. جی جی. فضائل اعمال کے اوپر تو میں آپ کو ویسے کلیئرلی بتا دوں کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ فضائل اعمال میں یہ مسئلہ ہے, اور جس بنا پہ وہ کہتا ہے, خدا کی قسم کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کی جتنی بھی اسکالرشپ ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, بریلویزم میں ہو یا دیوبندیزم میں ہو, اہل تشیع میں ہو, جو جس اینگل سے وہ اسلام سکھا رہے ہیں وہ وہی مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں فضائل اعمال میں مسئلہ ہے, جس کو میں سفید گولی بولتا ہوں. سمجھ لیں, جس عوام کے لیے فضائل اعمال کو, فضائل کو کے ٹاپک کو عوام کو کے سامنے ٹریننگ مینول کے طور پہ زکریا صاحب نے یہ کوشش کی تھی. مولانا سعد کا آپ کو پتہ ہے, جی جی, انڈیا والے مولانا سعد کو سنیں ضرور, آپ کو پتہ چلے اینگل کیا ہے. ایسے نہیں کوئی کتاب پکڑ کے پوری کی پوری جماعت کے اوپر آپ فائرنگ شروع کر سکتے. جتنا توحید پہ اور سننا پہ پکڑ مولانا سعد نے مجھے سکھائی ہے, مجھے کسی عرب کے اسکالر نے بھی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, اس لیے اس طریقے سے بلیٹنٹلی کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہوتے. مگر میں خدا کی قسم مانتا ہوں اس نقطے کو, جس نقطے پہ فضائل اعمال پہ تنقید کی جا رہی ہے, مگر جو لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں فضائل اعمال پہ, وہ ایگزیکٹلی وہی دوائی اسلام کے نام کے اوپر باقیوں کو دے رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی ڈیمیجنگ سچویشن ہو رہتی ہے کہ میں آپ سے کہوں نا یہ والا موبائل جو ہے نا یہ نہ لینا, تو جو موبائل میں نے پہلے سے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا ہوگا نا, تو وہ اور اسی کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں گا میں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو میں اگر کہوں نا آئی فون نہ لینا, تو اس کا مطلب ہے میں سیمسنگ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. سو جو فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا, وہ خود جس فلسفے کے اوپر ہیں وہ اتنی ہی سفید گولی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ مسلمانوں کو خسیس کرنے کی بہت زبردست سازش پہلے سے کر رہے ہیں. جس لیول پہ انہوں نے کھینچا نا اصلی اسلام کا مطلب اور ایکٹیویزم کا مطلب, ٹھیک ہے, وہ اس لیے بات درست کی انہوں نے. یہ مجھے پیرایا اس لیے باندھنا پڑا ہے کہ بات درست کی انہوں نے. فضائل اعمال میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ نفسیات میں انسان کو کس اینگل کے اوپر ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے, تنقید بجا ہے, مگر یہ تنقید تو مطلب جس طریقے سے آپ لوگوں نے اسلام پہنچایا ہے, مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت, کیسے سیٹسفائی ہو کے بیٹھا ہوا ہے مسلمان. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ بولنا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کریں گے کے اینگل سے بات کرتے ہیں, یہ فضائل المال تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں, یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آج کل کا مسلمانوں کا فلسفہ کون سے قرآن اور حدیث سے یا کون سی سیرت سے ثابت ہے. ان حالات میں صحابہ یہ کر رہے ہوتے جو اس وقت مسلمان اسکالرشپ کر رہی ہے. یہ بتائیں امام مہدی نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ورنہ امام مہدی کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ امام مہدی نے ان حالات میں آ کے سسٹم کے خلاف لڑائی کرنی ہے. جی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ پھر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یا تو امام مہدی ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہے, یا ابو بکر صدیق سے لے کے خلفائے راشدین کا سارا دور ٹھیک تھا, مکہ کا دور ٹھیک تھا, مدینہ کا دور ٹھیک تھا, یا پھر آپ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارا کا سارا پیراڈائم وہی دوائی دے رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں فضائل المال دے رہا ہے.